دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور آج جب کہ ہم نے اس ملک کے تمام کاہنوں کو پہچان لیا ہے تو پھر ہم کیوں اندھیرے میں بیٹھ کر کسی لیڈر کا یا کسی رہنما کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جہاں ہم بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم دن رات جہاں بہت سارے گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، وہاں ایک ایسا گناہ بھی ہماری شخصیت میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتا ہے کہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک ایسی بات جو ہماری شخصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم اس سے عار نہیں سمجھتے، ہم اس سے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، ہم اسے ایک عام سی بات سمجھتے ہیں، وہ ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت آگاہی کو حاصل ہے، اور دنیا میں جو سب سے برا گناہ ہے اور دنیا کا واحد گناہ جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ جہالت ہے۔ ایران میں قبل از اسلام ایک مفکر جس کا نام شیوانہ تھا، اور جہاں وہ اس وقت کے زمانے کے لوگوں کا رہنما ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور اس وقت کے لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دن ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبد کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ معبد کے کاہن یعنی بت خانے کا جو لیڈر ہوتا ہے، بت خانے کا جو اس وقت انچارج ہوتا ہے، اس کے کہنے پر میری ماں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بت خانے کے بڑے بت کے سامنے میری چھوٹی سی معصوم سی بہن کو قربان کر دے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا لیجیے۔ شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراً بت خانے میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ کے رکھے ہیں، چھری اس کے ہاتھ میں ہے، آنکھیں اپنی بند کیے ہوئے ہیں، کچھ پڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے۔ بت خانے کا کاہن بڑے فخر کے ساتھ بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ شیوانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار والہانہ اپنی بچی کو چوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبد کدے کے بت کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے۔ شیوانہ نے اسے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بت کے آگے قربان کر رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ کاہن نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبد کے بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میری زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ شیوانہ نے مسکرا کر کہا مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تو نہیں، یہ تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی نہ ہے، اسے تو تم ہلاک کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تمہاری جو عزیز ترین ہستی ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا ہوا یہ کاہن ہے کہ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی بچی کو قربان کرنے جا رہی ہو، اس کے کہنے پر تم اپنی بچی کی جان لینے پر تل گئی۔ یہ بت احمق نہیں ہے، وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کے بجائے غلطی سے بھی اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف بڑھی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کاہن کو اس دن کے بعد اس علاقے میں پھر کسی نے کہیں نہیں دیکھا۔ دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے۔ جس دن ہم اپنے کاہنوں کو پہچان گئے ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور آج جب کہ ہم نے اس ملک کے تمام کاہنوں کو پہچان لیا ہے تو پھر ہم کیوں اندھیرے میں بیٹھ کر کسی لیڈر کا یا کسی رہنما کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ آج اگر ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہ ہوئے، آج اگر ہم نے اپنے حق کے لیے تغوض نہیں کیا، آج اگر ہم نے دنیاوی بتوں کو توڑ کر اپنی عزیز ترین ہستی کو راضی نہ کیا، یعنی اپنے رب کو اگر ہم نے راضی نہ کیا اور ہم نے اپنے حقوق کی جنگ نہ لڑی تو پھر ہم ضرور ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ آگاہی ہمارے سامنے آ چکی ہے، ہم روشنی دیکھ چکے ہیں، ہمارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی انقلاب کا انتظار کریں، اگر ہم کسی ایسی بات کا انتظار کریں جو آسمان سے اتر کر ہمارے سامنے کسی حکم کے طور پر آئے گی، آگاہی
واحد روشنی ہے کہ جو انسان کو سیدھے رستے پر چلنے میں مدد کرتی ہے، اور جہالت واحد وہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم کی دلدل تک لے جا سکتا ہے۔ جہالت کو چھوڑیے اور آگاہی حاصل کیجیے، ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی بات کے بارے میں نہیں جانتے اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کوئی عار کی بات نہیں، کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ ایک دن ایک ایسی ہستی اپنے آپ کو بنا دیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہوگی۔ جہالت چھوڑیے، آگاہی حاصل کیجیے، اور اگر آگاہی آپ حاصل کر چکے ہیں تو اپنے بتوں کو توڑ دیجیے اور صرف اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔